نمبر 3، یسوع مسیح۔ انسانی تاریخ پر یسوع کے اثرات اس درجہ بین اور گہرے ہیں کہ کم لوگ ہی اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں اس کے شمار پر معترض ہوں گے۔ ہاں، یہ سوال فوری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو، جو تاریخ میں ایک انتہائی اہم مذہب کے بانی ہیں، یہاں سر فہرست کیوں جگہ نہ دی گئی۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کتاب میں مختلف مذاہب کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مختلف اشخاص کے اثرات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے برعکس عیسائیت کی بنیاد کسی ایک شخص نے نہیں رکھی، بلکہ یہ دو افراد تھے، یسوع مسیح اور سینٹ پال۔ اسی اعتبار سے اس کی کامیابی کا صحرا مناسب تناسب سے دونوں اقدار کے سر سجنا چاہیے۔ یسوع نے عیسائیت کے بنیادی اخلاقی تصورات کی تشکیل کی اور اس کے بنیادی روحانی اثاثے اور انسانی کردار سے متعلق اس کے ضوابط کو وضع کیا۔ مسیحی الہیات کو وضع کرنے کا کام بنیادی طور پر سینٹ پال نے سر انجام دیا۔ یسوع نے ایک روحانی پیغام دیا، پال نے اس میں یسوع کی پوجا پاٹ کا اضافہ کر دیا۔ سینٹ پال ہی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف ہے، جبکہ اولین عیسوی صدی میں عیسائیت کے پیروکاروں میں اضافے میں بھی اس کا کردار نہایت اہم تھا۔ یسوع مسیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گوتم بدھ کے برعکس جوانی میں ہی چل بسے، بس چند پیروکار ہی ان کی موت پر ان کے ساتھ تھے۔ ان کی موت کے بعد ان پیروکاروں نے ایک مختصر صہیونی مسلک وضع کیا۔ ایسا تو پال کی تحریروں اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی مساعی کے زیر اثر ہی ہوا کہ یہ مختصر سا مسلک ایک فعال اور عظیم تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس نے نہ صرف غیر صہیونیوں اور صہیونیوں دونوں کو متاثر کیا، بلکہ یہ پایانِ کار دنیا کے ایک عظیم مذہب کے روپ میں پروان چڑھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر کچھ احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ یسوع کی بجائے پال ہی عیسائیت کا اصل بانی تھا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس فہرست میں سینٹ پال کا مرتبہ یسوع سے بلند ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ سینٹ پال کے بغیر عیسائیت کا رنگ کیا ہوتا، لیکن یسوع مسیح کے بغیر اس کا سرے سے وجود میں آنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح کو ان تمام افعال کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو عیسائی کلیسا یا عیسائیوں نے بعد ازاں ان کے نام کی آڑ میں کیے، خاص طور پر جبکہ وہ ان میں سے کئی ایک امور کی اپنی زندگی میں ہی مخالفت کر چکے تھے، مثلاً مختلف مسیحی فرقوں کے بیچ ہونے والی مذہبی جنگیں اور یہودیوں کا وحشیانہ قتل عام اور ایذا رسانی۔ یہ وقوعات یسوع کی تعلیمات سے واضح طور پر مختلف اور برعکس ہیں۔ جدید سائنس کا ظہور ابتدائی طور پر مغربی یورپ کی مسیحی اقوام میں ہی ہوا، لیکن یہ سوچنا بے جا ہوگا کہ یسوع کی ذات ہی اس ظہور کا باعث بنی۔ کسی بھی ابتدائی مسیحی مبلغ نے یسوع کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہوئے طبعی دنیا کی سائنسی تحقیق پر ہرگز اصرار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس رومی دنیا کے عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے کے فوراً بعد ٹیکنالوجی کی عمومی سطح اور عوامی سائنسی میدان میں سنگین انحطاط پیدا ہوا۔ یورپ میں بالآخر سائنس کا فروغ اس امر کا عکاس تھا کہ یورپی تہذیبی ورثہ میں ہی کوئی ایسا وصف تھا جو سائنسی طرز فکر کے موافق تھا۔ یہ وصف یسوع مسیح کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونانی عقلیت پسندی تھی جسے ارسطو اور اقلیدس کی تحریروں نے چمکایا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ جدید سائنس کا فروغ کلیسا کی طاقت اور مسیحی تقوی کے کمال کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ نشاط ثانیہ اس کا موجب بنا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں یورپ میں قبل عیسائیت دور کے ورثہ میں دلچسپی کا احیاء نو ہو رہا تھا۔ یسوع مسیح کی سوانح عمری
جیسا کہ یہ عہد نامہ جدید میں بیان ہوئی ہے، بیشتر قائرین کے لیے غیر معلوم نہ ہوگی۔ یہاں اس کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تاہم چند امور قابل ذکر ہیں۔ اول، زیادہ تر معلومات جو ہمیں مسیح کے متعلق حاصل ہیں غیر معتبر ہیں۔ ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ غالباً یہ عام یہودی نام یاشوا تھا۔ ہمیں ان کا سال پیدائش بھی حتمی انداز میں معلوم نہیں ہے۔ 6 قبل مسیح ہی درست مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کا سال وفات جو ان کے پیروکاروں کو حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا، ہماری معلومات میں مبہم ہے۔ خود یسوع نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ ان کی زندگی کے متعلق ہماری تمام تر معلومات کی بنیاد قدرتی طور پر عہد نامہ جدید کی حکایات ہیں۔ ہائے قسمت، ان انجیلوں میں بھی متعدد امور پر اختلافات رائے پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھیو اور لوک نے یسوع کے آخری الفاظ کا حال مختلف لکھا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اتفاقی طور پر عہد نامہ قدیم سے براہ راست حوالے لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے عہد نامہ قدیم سے کچھ حوالے اخذ کیے تھے۔ عیسائیت کے بانی ہونے کے باوجود وہ خود ایک دیندار یہودی تھے۔ اس بات کو بارہا واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یسوع مسیح متعدد حوالوں سے عہد نامہ قدیم کے عبرانی پیغمبروں کے مماثل تھے۔ اس نے انہیں اس منبع سے گہرے اثرات حاصل کیے تھے۔ ان پیغمبروں ہی کی مانند یسوع مسیح ایک غیر معمولی طور پر متاثر کن شخصیت کے حامل تھے، جس نے ان سے ملنے والوں پر انمٹ اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہ صحیح ترین معنوں میں ایک سحر انگیز شخصیت تھے۔ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، جن کے سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے دوران سیاسی صورتحال پر چنداں اثر نہ ڈالا، نہ ہی ان کے بعد کی صدی میں ایسا ممکن ہوا۔ البتہ دونوں افراد نے من حیث المجموع سیاسی ارتقاء پر بالواسطہ اثرات نقش کیے۔ یسوع مسیح کے اثرات ایک اخلاقی اور روحانی قائد ہی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ دراصل یسوع کی اصل شناخت ایک اخلاقی رہنما کی حیثیت سے ہی شکل پذیر ہوتی ہے۔ یہ سوال بجا ہے کہ اس کے اخلاقی نظریات نے دنیا پر کس حد تک اثرات چھوڑے۔ یسوع کے بنیادی نظریات میں سے آسمانی بادشاہت کا عقیدہ تھا۔ آج آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو عیسائی اور غیر عیسائی دونوں حلقوں میں بیشتر لوگ اخلاقی کردار کے لیے ایک معقول رہنما اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس اصول کی موافقت میں عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم علی العموم اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یسوع مسیح ہی وہ شخص تھے جس نے فی الاصل اس عالمی مقبولیت کا حاصل خیال کو پیش کیا، تو پھر اسے یہاں سر فہرست ہونا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کا عقیدہ یسوع مسیح سے بہت پہلے یہودیوں میں بھی مقبول تھا۔ اولین عیسوی صدی کے ممتاز یہودی عالم ربی حلیل نے آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو واضح انداز میں پیش کیا اور اسے یہودیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا، لیکن صرف مغربی اقوام ہی سے اس عقیدے سے ناآشنا نہیں تھی۔ 500 قبل مسیح میں چینی فلسفی کنفیوشیس نے بھی ایسا ہی ایک نظریہ پیش کیا، جبکہ اس کا ذکر قدیم سنسکرت کی رزمیہ نظم مہابھارت میں بھی آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آسمانی بادشاہت کے فلسفے کو قریب ہر اہم مذہبی مسلک نے قبول کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے اپنے کوئی اخلاقی نظریات نہیں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میتھیو ایک جگہ لکھتا ہے، میں ایک اعلیٰ درجے کا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے اپنے ہمسائے سے محبت کرو اور دشمن سے نفرت، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انہیں معاف کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ جو تم سے نفرت کرے، اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو
جو تمہارا استحصال کریں اور تمہیں ایذا پہنچائیں۔ چند جملے اس اقتباس سے پہلے موجود ہیں کہ برائی کی مزاحمت نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تھپڑ رسید کرے، اپنا بایاں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اب یہ تصورات جو یسوع مسیح کے دور میں یہودیت میں ہرگز شامل نہیں تھے، نہ ہی تب دیگر مذاہب میں ان کی مثال موجود تھی، ان کا شمار دنیا کے انتہائی غیر معمولی اور حقیقی اخلاقی نظریات میں ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح پر ان کی پیروی کی جاتی تو مجھے یسوع مسیح کا نام سرفہرست لانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ عمومی سطح پر انہیں سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ بیشتر مسیحی اپنے دشمن سے محبت کرو جیسے مقولہ کو ایک ناقابل تقلید اصول قرار دیتے ہیں، جس کی پیروی کسی یوٹوپیا میں ہی ممکن ہے، اور جو اس حقیقی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں قابل اطلاق نہیں ہے۔ العموم ہم اس پر عمل نہیں کرتے، نہ کسی کو اس کی تلقین کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی پیشتر اہم تعلیمات اپنی تمام تر سحر انگیزی کے باوجود بنیادی طور پر ناقابل عمل مشروع پر مشتمل ہے۔